بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. انٹیریئر پہ کٹ پورشنز ہیں, شاید آپ پلیز. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کدھر ہیں؟ جی, انٹیریئر منسٹر صاحب کدھر ہیں؟ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں کدھر, کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آتا ہے, فارن منسٹر آتا ہے, فائنانس منسٹر آتا ہے, اور یہ انٹیریئر منسٹر اتنا بڑا آدمی ہے کہ شاید وہ پرائم منسٹر سے بھی بڑا آدمی ہے, اور اس کے پاس جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ادھر آئے. کیبنٹ موجود ہے. ویسے اس نے کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور لا اینڈ آرڈر کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو آپ نے پتہ نہیں کیا کس مقصد کے لیے رکھا ہے, کیونکہ کرکٹ کا جو حال اس نے کیا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی, ابھی دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اور یہ صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی تو بات ہو رہی ہے, وہاں بھی ایشوز ہیں, میں نہیں کہتا کہ وہاں ایشوز نہیں ہیں. کراچی میں, ایون اسلام آباد میں بہت زیادہ سیریس مسائل بن گئے ہیں. تو میرا سب سے پہلے یہ کہ جو آپ نے ایک پارٹ ٹائم آدمی کو انٹیریئر منسٹری دی ہے, اور اتنی سیریس ماحول میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر آ سکتا ہے, دیگر منسٹر آ سکتے ہیں, تو شاید وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے. میں پالیٹیشین کو دیتے ہیں, جس کو دیتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن قابل مذمت ہے اس کا یہ رویہ. جناب اسپیکر, میں صرف اس موقع پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد میں تقریباً ہر 4-5 کلومیٹر پہ انہوں نے چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں. میں نے اس کے اوپر جو ہے نا کوشچن بھی جمع کیا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا. میں نے اس پہ پوچھا ہے کہ ابھی تک یہ جتنی چیک پوسٹیں ہیں, اتنی چیک پوسٹوں پہ کتنی ٹیررسٹ گرفتار ہوئے, کتنی اسمگلر گرفتار ہوئے, اس کی ایفیشنسی کیا ہے؟ اس کی ایفیشنسی ہے کہ جناب اسپیکر, جو ہمارے خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں اس کو لوٹا جاتا ہے, جو سندھ سے آتے ہیں بیچارے دور دور علاقے سے آتے ہیں, ان کی جو ہے نا ان سے بتہ لیا جاتا ہے. میں تو اس کو رشوت بھی نہیں بلکہ بتہ لیا جاتا ہے. جو بلوچستان سے آتے ہیں اور جو ہمارے پنجاب سے جو دور اضلاع سے لوگ آتے ہیں, یہ صرف بتہ خوری اور یہ صرف جو ہے نا رشوت اور کمیشن کے لیے یہ بنے ہیں. نمبر 1 میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس چیک کی جائے, اور پرفارمنس مجھے پتہ کوئی نہیں ہے, ان کا کام صرف انسلٹ ہے. انہوں نے کوئی, ابھی شاہرام خان ہمارے منسٹر رہے ہیں کے پی کے یہاں ایم این اے, ان کا کزن جو ہے نا جو اس وقت ایم پی ہے, اس سے پرسوں یہاں اسلام آباد میں جو ہے نا موبائل چھینا گیا, سنیچ کیا گیا. اور یہ جو جس طرح ہو رہا ہے, تو جناب اسپیکر میرا مطالبہ ہے کہ خاص کر جو اسلام آباد میں چیک پوسٹیں بنی ہیں جو کہ یہ ناجائز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, خاص کر اگر پختون ہو اور پھر داڑھی ہو تو سمجھو کہ پھر اس کو تانے جانا ہوگا اور پھر اس نے زیادہ پیسے دینے ہوں گے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس چیک پوسٹوں کو ختم کریں, اور جو آپ نے لگائے ہیں نا, یہ آپ نے لگائے ہیں یہ سرویلنس کے لیے, جو آپ نے کیمرے سیفٹی کیمرے لگائے ہیں, تو اس کو استعمال کریں نا. آپ نے تو کہا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا اور ہمارے پاس سیف سٹی ہے اور ہمارے پاس سب گاڑیوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے اس کے ذریعے سارے سرویلنس کی جائے. دوسری بات, جو خیبر پختونخوا کا جو خاص کر اور مرچ ایریا میں کل ہم گئے تھے, ہم نے فاٹا میں ایک پورا جرگہ بھی کیا جس میں سارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ایلڈرز تھے. وہاں جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا مسئلہ ہے, اس میں سب سے بڑا عمل دخل آپ کی پالیسی کا ہے. جو آپ کی پالیسی ہے اس وقت, جو کہ فارن پالیسی کی بات ہوگی, میں اس وقت اس سے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ جو ہے
جو اپنے تعلقات جو ہے نا وہ ایک طرف سے جو ختم کیے ہیں، آپ نے کاروبار پہ جو ہے نا وہاں پابندی لگائی ہے بارڈر پہ، اور وہاں لوگ احتجاج پہ ہیں، تو وہاں جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایکسٹریمزم بڑھے گی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے گی۔ تو سب سے پہلے اس کی جو روٹ کاز ہے، روٹ کاز یہ ہے کہ جتنے کاروبار پہ آپ نے بندش لگائی ہے اس کاروبار کو پھر سے اس کو شروع کیا جائے، کاروبار کو جو ہے نا جو افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ بندش ہے اس کو کھولا جائے، اور اس علاقے کو خاص کر جو بارڈر ایریا ہے اس کو اکنامک کوریڈور ڈکلیئر کر کے وہاں بزنس اپرچونٹی دی جائے۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔